رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو نماز کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بنا کر بھیجا ہے اپنی عبادت، اپنی حمد و ثنا کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، لیکن ہم اٹھائیاں کرتے ہیں، اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں۔ رب نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے نماز کا کہ میرے بندو نماز پڑھو، میری عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ ہم دنیا کے شغل میلوں میں لگے ہوئے ہیں اور نماز کی طرف نہیں جا رہے۔ نماز ایک عبادت کے علاوہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ نماز جو انسان 5 وقت کی پڑھتا ہے اس سے کسی قسم کی بیماری کی شکایت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ تندرست رہتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ اور نماز عبادت کے علاوہ ہمارے اندر کی جو وہ پاور ہے، ول پاور ہے، اس کو انکریز کرتی ہے۔ ہم صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سردیاں ہوتی ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، بستر بہت گرم ہوتا ہے، ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے بستر سے اٹھنے کو، لیکن ہماری جو ول پاور ہے وہ ہمیں اندر سے کہتی ہے کہ تو اٹھ، اور اٹھ کے نماز پڑھ۔ پھر ہم اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب پھر ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی ٹائم بہت مصروفیات کا ہوتا ہے۔ گرمیاں ہو تو وہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے، اور اگر کوئی دفتر وغیرہ کام ہو تو ظہر کے ٹائم کام جو ہوتا ہے پیک پہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہم کام کو چھوڑ کے اگنور کر کے اللہ رب العزت کی طرف آ رہے ہیں، نماز کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے اندر کی ول پاور کو بڑھاتا ہے، یہ ہماری اندر کی جو پاور ہے نا ہماری خود کی، اس کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ پھر عصر کا ٹائم آ جاتا ہے، عصر کا ٹائم کلوزنگ کا ٹائم ہوتے ہیں، مطلب کام ختم کر کے گھر جانے کا دل کرتا ہے کہ جلدی جلدی آفس کے کام ہے یا کوئی بھی کام ہے، مستری مزدور جو بھی کام ختم کرتا ہے جلدی جلدی اس کو جلدی ہوتی ہے، میں جا اپنے گھر جاؤں، اپنے بیوی، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کے پاس چلا جاؤں۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ہو جاتی ہے، انسان سارا دن کا تھکا آ رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ اس تھکاوٹ کی وجہ سے بھی اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتا ہے۔ اور عشاء کی نماز سارے دن کی تھکاوٹ اور اتنی 17 رکعتیں ہوتی ہیں اس کی، لیکن پھر بھی انسان کے اندر کی جو ول پاور ہے اس کو اندر سے کہتی ہے کہ تو اسٹرانگ بن اور اٹھ، اور اپنی یہ جو تمہاری پورے دن کی تھکاوٹ ہے اس کو دور کر۔ اور یہ بات سچ ہے، نماز پڑھنے سے انسان کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے نا وہ اتر جاتی ہے۔ اور ایک اور نماز جو اللہ رب العزت نے فرض تو نہیں کی، لیکن اگر وہ نماز پڑھی جائے تو اس کا بہت مرتبہ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، اور وہ ٹائم بہت زیادہ قبولیت کا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس ٹائم پہ اپنے بندوں کی بات سنتا بھی ہے۔ اور وہ سردیوں کا موسم ہو، لوگ سارے پوری دنیا سوئی پڑی ہو، اور آپ اٹھیں اور اٹھ کے وضو کریں اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھیں، تو میں نے کہا مزہ نہیں آ جاتا؟ اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ پوری دنیا سو رہی ہے، پوری دنیا سو رہی ہے، لیکن وہ بندہ اٹھا ہے، اٹھ کے اللہ اور اللہ کی رضا کی خاطر اس نے وہ اپنا گرم بستر چھوڑا ہے، گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد سردی میں جائے نماز پہ کھڑا ہو گیا، وہ اپنا گرم بستر چھوڑ کے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کی جو بیماریاں ہیں اس کو بھی ختم کرتی ہے، وہ ایک ہماری جسمانی ورزش ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز سے ایک عبادت کا ثواب ملتا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی راضی ہو جاتے ہیں، اور دوسرا ہم خود اسٹرانگ رہتے ہیں، ہماری اندر کی جو ول پاور ہے وہ ٹھیک رہتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز 5 گانہ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔